کو علم دین کی طرف کھینچتی ہے تو وہ چشمہ پہچان لیتا ہے. کسی کی روح اس کو کھینچتی ہے ایگریکلچر کی طرف، کسان بنانے کی طرف، تو وہ اس میں لگ جاتا ہے. کسی کی روح اس کو کھینچتی ہے ڈاکٹر بننے کی طرف، اس کا مزاج زیادہ اس طرف لگتا ہے، اس کا ذوق اس طرف جاتا ہے. کیوں کہ اللہ رب العزت نے اس شے کی حقیقت اس کی روح میں رکھی تھی. جیسے اس شخص کی نظر اس چشمے پر پڑی تو اس نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور وہ اس فیلڈ میں چلا گیا. اسی طرح کسی شخص کی روح جوڈیشری سسٹم کی طرف بہت زیادہ کھنچتی چلی جاتی ہے. کسی کو لا بہت پسند آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے لا کرنا. کسی کو افواج میں بھرتی ہونا زیادہ پسند ہے، وہ بچپن سے کہتا ہے میں نے فوجی بننا ہے، وہ فوجی بن جاتا ہے. کسی کو انجینئرنگ اور ٹیکنیکل چیزوں کا بچپن سے شوق ہوتا ہے. اور بچوں کو آپ دیکھتے ہیں، کوئی بچہ پیدا ہو چھوٹا ہو تو وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزوں میں انٹرسٹ لیتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ بڑا ہو کے سائنٹسٹ بنے گا یا انجینئر بنے گا. کیوں کہ اس کی روح میں اس شے کی طلب ہے. اور وہ طلب کہاں سے لایا؟ وہ تو ابھی پیدا ہوا، 2-4 سال نہیں گزرے اس کی زندگی پر. وہ طلب کہاں سے لایا؟ وہ طلب اپنی پیدائش کے ساتھ خدا نے اس کی روح میں ودیعت کی تھی. جب دنیا میں اس کی نظر اس فیلڈ پہ پڑی، ویسی چیزوں پر پڑی، تو اس کی روح نے اس کو اٹریکٹ کیا اس کی طرف. اس شے نے اپنی طرف اس کو کھینچا اور وہ اس فیلڈ کے اندر داخل ہو گیا. تو یہ تمام وہ چشمے ہیں، یہ تمام دنیا کی وہ فیلڈز ہیں جو حلال روزی فراہم کرتی ہیں. کوئی شخص سائنٹسٹ بن جاتا ہے کہ اس کی روح اس کو سائنس کی طرف لے جاتی ہے. کوئی معیشت دان بن جاتا ہے، اس کی روح اس کو اکنامکس کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. کوئی مفسر بنتا ہے، کوئی محدث بنتا ہے، کوئی فقیہ بنتا ہے. اب سوال کریں کہ کوئی فقیہ محدث کیوں نہیں بنا؟ بھئی اس کی روح زیادہ فقہ کی طرف اس کو لے گئی. کیوں کہ خدا نے اس کے اندر وہ فقہ کے متعلق محبت زیادہ رکھی تھی. جب اس کو فقہ کے معاملات نظر آئے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو گیا. کسی شخص کے اندر حدیث کی محبت زیادہ رکھی تھی، دنیا میں اس کو حدیث کا چشمہ نظر آیا تو وہ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا. کسی کے اندر قرآن کی محبت زیادہ رکھی تھی، وہ قاری بن گیا. اس سے خوبصورت لحن کسی کے پاس نہیں. کیوں کہ اس کے اندر قرات کی محبت اللہ نے رکھی تھی. اس نے چاہا کہ دنیا میں آ کر یہ قرات کے چشمے سے سیرابی پائے. غرب یہ اللہ رب العزت کی منشا اور مراد کے ارواح کے اندر اس نے ہر فیلڈ کی محبت رکھی، اور دنیا میں جب وہ فیلڈ اس کو نظر آئیں وہ اس کی طرف کھینچا چلا گیا. یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اس کی روح نے اس کو اٹریکٹ کیا اور وہ اس کی طرف کھینچا چلا گیا. اور پھر آگے قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ چشمے جو انہوں نے پہچانے تھے کہ جس کی محبت ان کے سینوں میں پہلے سے تھی، اب اگر انہی چشموں پر یہ قائم رہتے استقامت کے ساتھ تو خدا ان کو وہی سے راب کر دیتا. پر ہم لوگ ڈگمگا جاتے ہیں. تھوڑا عرصہ ایک فیلڈ میں کام کیا، پھر دوسری فیلڈ اپنا لی، یا ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ اس فیلڈ میں خدا نہیں ملتا، چھوڑ کے کوئی اور کام کرنے لگے، کبھی کوئی اور کام کرنے لگ گئے. اس میں دنیا میں بھی سکسیس نہیں ملتی جب بندہ بدلتا رہتا ہے درجن کاروبار روز. ایک طرف شروع کا کچھ عرصے کا لاس دیکھا تو کاروبار بدل لیا. لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے اگر وہ سیرابی چاہیے تو استقامت سے وہیں بیٹھے رہتے، تو اللہ رب العزت اسی رستے پر سیراب کرتا. اب یہاں تک بات ہمیں سمجھ آ گئی اس کنسیپٹ کی. قرآن مجید کا یہ جو مضمون تھا کہ اللہ رب العزت نے وہ فیلڈ رکھیں اور اس کی اٹریکشن ارواح میں رکھیں. اب وہ فیلڈز اللہ رب العزت نے کس مناسبت سے بنائی ہیں، یہ اگلا مرحلہ ہے اور اگلا گفتگو کا حصہ ہے جسے ہم سمجھیں گے. ترتیب سے انشاءاللہ چلیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ آپ چلتے رہیں تو بہت اچھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اگلا حصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مختلف فیلڈز کس بنیاد پر بنائی. ہر شے کسی نہ کسی بنیاد پر ہوتی ہے نا، ہر شے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. اور پھر دنیا میں کوئی شے اگر کسی کے خیال میں نہ گزری ہو
اور مخلوق تو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، وہ خود سے کچھ نیا نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہوا کہ ہزاروں لاکھوں مختلف پیشے دنیا میں وجود میں آ گئے؟ کس بنیاد پر آئے یہ پیشے؟ کس شے کو کس کاپی کر کے یہ وجود میں آئے؟ کس بنیاد پر اتنے سارے پیشے بنے اور پھر ان کی محبت جو ہے وہ سینوں میں رکھی گئی اور لوگ آئے اور انہوں نے ان پیشوں کو اپنایا؟ اس بحث کی طرف جانے سے پہلے ایک اور نقطہ عرض کر دوں۔ اللہ رب العزت کی، میں نے پہلے عرض کیا، ہر شخص معرفت چاہتا ہے، اللہ رب العزت کو جاننا چاہتا ہے، معرفت خدا کی چاہتا ہے۔ تو کوئی شخص بلا تشبیہ و بلا مثال اگر کسی کو آپ نہ دیکھ سکتے ہوں، کسی کو آپ نہ دیکھ سکتے ہوں، یا آپ کی طاقت میں نہ ہو، یہ ممکن نہ ہو، لیکن آپ اس کو جاننا بھی چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ پھر آپ کے پاس فقط یہی آپشن رہ جاتی ہے کہ جس کو اس شخص کی شناسائی ہو، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اس شخص کی کچھ صفات مجھے بتاؤ، کہ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے اور کوئی آپ کے پاس چارہ بھی نہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں اس کی کوئی صفتیں تو ہوں گی کہ وہ کرتا کیا ہے، وہ جلال والا ہے، وہ جمال والا ہے، اس کی خصوصیات کیسی ہیں، وہ لگتا کیسا ہے، اس کے معمولات کیسے ہیں، کچھ صفات اس کی پوچھیں گے، آپ کریکٹرسٹکس پوچھیں گے۔ وہ شخص آپ کو اس کے کچھ کریکٹرسٹکس بتائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام کریکٹرسٹکس آپ کو بھا جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے اس شخص کے بتائے ہوئے کئی کریکٹرسٹکس میں سے ایک کریکٹرسٹک اپیل کرے۔ کسی نے بتایا کہ فلاں شخص ہے، آپ اس کو جانتے، ملے نہیں ہیں کبھی، لیکن وہ کہتا ہے فلاں شخص بڑا شاعری اور شعر و شاعری سے بڑی رغبت رکھتا ہے۔ پھر اس کی اور بھی خصوصیات ہیں، فلاں شخص سیاست سے رغبت رکھتا ہے۔ اب آپ کو سیاست سے رغبت نہیں ہے، آپ کے اندر لیکن شعر و شاعری کی محبت ہے، آپ دل میں اس کو اپنا دوست مان لیں گے، ایک محبت سی پیدا ہو جائے گی غائبانہ، فقط اس کی ایک صفت کو جان کر، کہ آپ کو کسی نے اس کی ایک صفت بتائی، اس کی کئی بتائیں، لیکن ایک صفت ایسی تھی جو آپ کو بھاتی ہے، آپ کے دل میں جو محبت جس صفت کے لیے پائی جاتی ہے اس کے ساتھ میچ رکھتی ہے، تو آپ نے دل ہی دل میں اس کو اپنا دوست مان لیا، اس سے محبت کر لی۔ اسی طرح کوئی دوسرا شخص ہے، اس کو ہو سکتا ہے اس کی صفت سیاست پسند آ جائے، وہ اس کو دل ہی دل میں قریب کر لے اور اس کی رغبت شروع ہو جائے اور وہ زیادہ اس کو ایکسپلور کرے۔ یا کوئی بہت بڑا رائٹر ہے، وہ شاعری بھی کرتا ہے، وہ سیاست پہ بھی لکھتا ہے، وہ دین پہ بھی لکھتا ہے۔ اب کسی شخص کو صرف دین پسند ہے، سیاست اور شاعری نہیں پسند، وہ کہے گا کہ مجھے اس کی یہ دین کا پہلو پسند ہے، وہ اس کو دین کے حوالے سے قریب جانے گا، سیاست کے حوالے سے قریب